بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل مسلم معلم آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے میں ایک سیریز و ویڈیوز ترتیب دے رہا ہوں جس میں رمضان میں عبادات کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کڑی کی پہلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ عبادات کے طریقہ کار قرآن و حدیث کی روشنی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بھی چیز اس میں ایڈ نہیں کرتے، صرف اور صرف قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ ہم اس میں غیر متعلق باتیں ایڈ کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں رمضان کے دوسرے روزے میں عبادات کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استقبال ماہ رمضان۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اسے 1 سال تک غم دور رہتا ہے، یعنی اس سے 1 سال تک غم دور رہے گا، یعنی کوئی پریشانی، کوئی آفت اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر و شکر اور عبادات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا تو اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے روزہ میں عبادات کی تفصیل درج ذیل ہے، آپ کی اسکرین پر شو بھی ہو رہی ہیں۔ دوسرے روزہ میں عبادات کیسے کی جائیں اس کی ترتیب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بعد نماز فجر 5واں کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں، کلمہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اور پھر بعد نماز ظہر یعنی ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح بعد نماز عصر درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہاب 133 مرتبہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ یہ ہے: 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کیجیے اور اس طرح پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھ کر تسمیہ اور تحمید کے بعد قوما میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں۔ قرأت یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ قوما میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ سجدوں کے درمیانی جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے گا۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز تسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی پسند کا اظہار لائک اینڈ شیئر کر کے ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔